یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکے ہیں، اور وہ جو کچھ افترا کرتے تھے وہ بھی ان سے کھو گیا۔ لازمی بات ہے آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے رہے، یقیناً یہی اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں مومنوں اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طرف اندھا اور بہرا ہو اور دوسری طرف دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے تمہیں ہم پر فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں کاذب خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، یہ تو بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، مگر وہ تمہیں نہ سوچتی ہو، تو کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا جو ایمان لا چکے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل قوم ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کروں تو مجھے اللہ کے قہر سے کون بچائے گا؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟